بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں شیخ مکرم ابو العلائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں اور ہمارے چینل عروج اسٹوڈیو آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ کا تعارف، آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور زاہد و تقوی الہی میں، خشیت الہی میں غرق رہتے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تھے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر دودھ پلاتے۔ الحمدللہ۔ اندازہ فرمائیں کہ جس نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہو، اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے سے پیا، اس قدر میرا علم اس میں نفذ کر گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ ایکتائے روزگار رہبر بزرگان میں سے ہوئے اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوئی۔ ان میں سے 70 شہید بدر شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھی اور انہی سے تعلیم بھی پائی، لیکن طیف کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلیفاؤں میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جوہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن لولو پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دیبائے رومی کا ایک بہت ہی پرتکلف خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باشمست افراد وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔
پھر حکماں و امیر و مفتی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چلے پھر نہایت خوبصورت کنیز زیورات و جوہرات کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئے اور وہاں بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس آ گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر نوجوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں مدفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکمران آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعا سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیز آ کر کہتی ہیں کہ اگر جس جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم حکومت طیبہ کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر و آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمیشہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر افراد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں، اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ وعظ کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شریک نہ ہوتی تو وعظ نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا آپ کے وعظ میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے وعظ کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹی کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران وعظ جوش آ جاتا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ یہ سب تمہاری جوش و گرمی کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔